بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب، آج ہمارا تخصص فی الفقہ کا 8واں سبق ہے، اور 8ویں سبق میں ہم آج طبقات مسائل پڑھیں گے کہ طبقات مسائل کتنے ہیں اور کون سے ہیں۔ دیکھیں، احناف کے نزدیک مسائل 3 طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مسائل اصول۔ مسائل اصول ان کو زہر روایہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان مسائل اصول کو زہر روایہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسائل وہ ہیں جو اصحاب مذہب سے روایت کیے گئے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام ابو یوسف علیہ رحمہ، امام محمد علیہ رحمہ، ان حضرات کو علماء ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دیگر شاگردوں حضرت امام زفر اور امام حسن اور اس کے علاوہ کو بھی ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ یہ زہر الروایہ کے مسائل کن کتابوں میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ زہر الروایہ کے مطابق ہے، تو یہ مسائل کن کتابوں میں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، زہر الروایہ کے مسائل حضرت امام محمد علیہ رحمہ کی 6 کتابوں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ 6 کتابیں یہ ہیں: نمبر 1 مبسوط، نمبر 2 زیادات، نمبر 3 جامع صغیر، نمبر 4 سیار صغیر، نمبر 5 جامع کبیر، نمبر 6 سیار کبیر۔ اور ان کو زہر الروایہ، ان کے اندر جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان کو زہر الروایہ کیوں کہتے ہیں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتب حضرت امام محمد علیہ رحمہ نے ثقہ لوگوں سے روایت کی ہیں۔ یہ ساری کتابیں جس میں مسائل ذکر کیے گئے ہیں، یہ ثقہ لوگوں سے روایت کیے گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو زہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا طبقات مسائل کا دوسرا طبقہ وہ مسائل نوادر کا ہے۔ مسائل نوادر کن مسائل کو کہتے ہیں؟ یہ وہ مسائل ہیں جو مذکورہ بالا اصحاب مذہب سے مروی ہیں۔ یہ جو ہم نے پہلے بیان کیا، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سے مروی ہیں، لیکن یہ امام محمد کی ان 6 کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ یہ مسائل امام محمد علیہ رحمہ کی دوسری کتابوں میں ہیں۔ مثلا وہ دوسری کتابیں ان 6 کتابوں کے علاوہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 کیسانیات اور ہارونیات اور جرجانیات اور رقیات، یہ 4 کتابیں ہیں۔ اور باقی بات کہ ان 4 کتابوں کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائلوں کو زہر الروایہ نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ غیر زہر الروایہ مسائل ہیں۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان کتابوں کے امام محمد کی جو یہ کتابیں ہیں اور ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو غیر زہر الروایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ حضرت امام محمد علیہ رحمہ سے روایات زہرہ ثابتہ صحیحہ کے ساتھ ثابت نہیں، جس طرح پہلی کتب ثابت ہے، یعنی وہ جو 6 کتابیں ہم نے ذکر کی، جس طرح ان سے وہ ثابت ہے، اسی طرح یہ ان سے روایات زہرہ صحیحہ ثابتہ کے ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ یہ حضرت امام محمد کے علاوہ ائمہ کی کتب میں ہیں، جیسے حضرت امام حسن کی کتاب المجرد وغیرہ ہے، اور اسی طرح امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی کتب امالی ہے۔ اور کتب امالی یہ کیا ہے؟ کتب امالی کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کو بھی پہلے سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، یہ امالی جو ہے یہ املا سے ہے، املا کی جمع ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک عالم بیٹھ جائے اور اس کے گرد اس کے شاگرد قلم اور دوات لے کر بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ اس استاد کے دل میں جو علم کی بات ڈالے وہ بولتا جائے، اور شاگرد ان باتوں کو لکھیں، پھر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کتابی شکل میں جمع کریں، تو اسے الاملاء اور الامالی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف فقہا، محدثین اور باقی عربی علوم والوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن علماء کرام کے اٹھ جانے سے یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرات شافی علماء اس طریقے کو تعلیقیہ کہتے تھے۔ اب باقی تیسرا درجہ
طبقات مسائل کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ وہ تیسرا درجہ فتاوی اور واقعات کا ہے۔ تیسرا درجہ فتاوی اور واقعات کا ہے۔ فتاوی اور واقعات کیا ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کا استنباط متاخرین مجتہدین نے کیا، جن کا استنباط متاخرین مجتہدین نے کیا۔ جب ان سے یہ مسائل پوچھے گئے اور انہیں اس سلسلے میں متقدمین اہل مذہب سے کوئی روایت نہ ملی، تو اب یہ حضرات متاخرین مجتہدین کون کون سے حضرات ہیں کہ جن سے یہ مسائل پوچھے گئے ہیں؟ یہ حضرات حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بھی، یعنی ان کے شاگرد در شاگرد جو امام محمد کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام یوسف کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ سارے حضرات متاخرین مجتہدین میں آئیں گے۔ تو یہ کثیر تعداد میں ہیں اور ان کی معرفت ہمارے اصحاب کے طبقات سے متعلق اور کتب تواریخ سے بھی ہوتی ہے، تاریخ کی کتبوں میں بھی ان کی آ جاتی ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے جیسے مثلاً عاصم بن یوسف ہیں، ابن رستم ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے محمد بن سماع ہیں، اور ابو سلمان جوزانی ہیں، اور ابو الحفظ بخاری ہیں، اور ان کے بعد والوں میں مثلا محمد بن سلمہ، محمد بن مقاتل، نصیر بن یحییٰ وغیرہ ان میں سارے شامل ہیں۔ اور بعض اوقات یہ حضرات دلائل اور ان کے اسباب کے ذریعے جو ان کے لیے زہر ہوئے ہیں اصحاب مذہب کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے طبقات فقہا کو بیان کیے، طبقات مسائل کو بیان کیے۔ یہ 3 قسم ہیں طبقات مسائل کی، اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور پھر ان کو ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔